میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، 10واں پارہ ہے سورت توبہ دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کہندے نے کہ عزیر اللہ دے بیٹے نے، اور عیسائی کہندے نے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اے انہاں دے منہاں دیاں گلاں نے، اے ریس کردے نے اپنے تو پہلے کافراں دی۔ قاتلہم اللہ، اللہ دی مار پوے انہاں ہوتے، یہ کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ اہل اسلام دا اے نظریہ، اے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر شان والے نبی تے رسول نے۔ اللہ جل شانہ نے انہاں نو بنی اسرائیل دی ہدایت واسطے بھیجے، انہاں تے ایمان رکھنا مسلمان واسطے ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی خدا نے نہ خدا دے بیٹے نے، بلکہ وہ اللہ دے نبی، اللہ دے بندے، اللہ دے رسول نے۔ بنی اسرائیل دے آخری یعنی حضرت اسحاق دی اولاد وچوں آخری جو نبی و رسول نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ دی پیدائش تو پہلے، کیونکہ یہودیت دا دور دورہ سی، اور یہودی مختلف فرقیاں دے اندر تقسیم ہو چکے سن، کتے صدوقی فرقہ، کتے فریسی فرقہ، کتے کاہنی فرقہ۔ وہ ہدایت والی کتاب جو تورات اللہ پاک نے دتی سی، او دے اندر انہاں تبدیلیاں کر چھڑیاں، اور یہ اللہ دا نظام ہے کہ جدو کفر، شرک، فتنہ، فساد زیادہ ہو جائے تو اللہ پاک پھر ہدایت دی شمع روشن کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام نو بھیج دیتا۔ زکریا علیہ السلام نے انہاں دی اصلاح کی تھی، لیکن وہ حضرت زکریا علیہ السلام دے بھی مخالف ہو گئے۔ ادھر بیت المقدس، مسجد اقصی، اس دے ایک امام سن جنہ دا نام حضرت عمران سی۔ یہ نبی نہیں سن، اپنے وقت دے صاحب علم، عابد اور زاہد آدمی سن، اور اس دور دے اندر اے طریقہ کار سی کہ جدے کوئی بچہ بیٹا پیدا ہوندا یا بعض لوگ نظر مان لیندے کہ میرے بیٹا پیدا ہوئے گا کہ اسی اس بچے نو مسجد اقصی دی خدمت واسطے وقف کر داں گے، یہ دا کام بس یہ دین ہی ہوئے گا، یہ تو دنیا دا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عمران انہاں دی ایک زوجہ محترمہ حنا، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی دی بہن سن، انہاں نو جدو اولاد دی امید ہوئی، انہاں اللہ دے حضور ایک نظر منی
کہ اللہ منو جو تو دے گا میں تیری راہ دے اندر منو آزاد کر دوں، لیکن وہ انہاں دی خواہش یہ سی کہ میرے اللہ پتر دوے گا تے میں اپنے پتر نو اللہ دی راہ دے اندر وقف کر دواں گی، میرا پتر جڑا ہے وہ اللہ دا دین حاصل کرے گا۔ اماں دی خواہش ہے، اماں دی تڑپ ہے، اور وہ خود بھی اس دور دی نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے، مگر اولاد دے خزانے اللہ دی ذات دے کول، او دی مرضی تے منحصر ہوندا ہے، نہ دوے تے چنگے پلے صحت مند بندیاں نو نہیں دیندا، دے دوے تے بیمار تے کمزور، رزق روزی تو بھی تنگ تے 8-8 10-10 نیانے دے چھڑدا۔ اور یہ سارے اختیار اولاد والے اللہ نے اپنے کول رکھے۔ سورہ شورا دی اندر اللہ پاک نے اسی چیز دا تعارف کرایا کہ انسان جننے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، جو کچھ مرضی کھا لے، جنیاں مرضی دعاواں کھا لے، جدوں تک اللہ دے دربار چ منظوری نہیں ہونی اس ویلے تک اولاد نہیں ہونی۔ اور پھر او دی مرضی ہے پتر دے دوے، او دی مرضی ہے تھی دے دوے، مرضیاں علی ذات اللہ دی۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، رب مرضیاں والا ہے، جنوں چاہے تھیاں دے دوے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جنوں چاہے پتر دے دوے۔ مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے، مرضیاں والا اللہ ہے، قدرتاں والا اللہ ہے، تیاں دینا بھی او دے اختیار دے اندر، تے پتر دینا بھی او دے اختیار دے اندر۔ بندے دا کم تے طلب کرنا ہے، رب کو منگنا ہے۔ اللہ پاک دی یہ بندی عرض کر رہی ہے، ربا میں نظر منیے، منو اگر پتر دویں تے تیری راہ دے اندر آزاد کر دواں گی، دین حاصل کر لوے گا۔ لیکن جدوں تی پیدا ہو گئی، ماں بڑی افسردہ ہویاں، اللہ یہ تے تی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما، اے مریم دی اماں منو پتہ ہے کہ کی پیدا ہویا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مگر میں رب دسدا کبھی کبھی تیاں مقام لے جاندیاں نے کہ پتر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکدا۔ میں نے تنوں تی دتی ہے، انہاں دا نام مریم رکھیا ہے۔ ان مریم جدوں پیدا ہو گئیاں، حضرت مریم دی والدہ محترمہ کچھ وقت تو بعد انہاں لے کے مسجد اقصیٰ دے جڑے علماء سن اوتھے انہاں کال کول ٹر گئیاں کہ میری تی میری نظر منی سی کہ میں انہوں اپنے دین واسطے وقف کران گی۔ وہ آکھن لگے بی بی اسی منڈیاں نو پتراں نو رکھ دیں، تیاں نو نہیں، انہاں دی نگرانی خدمت کون کرے؟ آکھیا نہیں میں نظر من چکیاں، تسی قبول کر لو۔ ان قبول ہو گئیاں، مگر اختلاف ہو گیا ہے کہ انہاں دی پرورش کون کرے گا۔ اللہ پاک نے آل عمران سورت دی اندر اس نو بیان کیتا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے میرے محبوب اے جڑیاں گلاں میں رب دسدا پیا غیب دیاں خبراں نے، نوحی الیک
میں رب تانوں دسن دیاواں کیوں وما کنت لدیہم تسی اوتھے موجود نہیں سو مریم دے ویلے تسی اوتھے حاضر بھی نہیں سو ناظر بھی نہیں سو موجود نہیں سو ویکھ دے نہیں پے سو اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم کہ جدوں انہاں نے فیصلہ کیتا اپنے کلمانوں ڈالن دا قرآن اندازی کرن واسطے کیڑا مریم دی کفالت کرے گا کہ اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام دے نام تے قرآن پاس کر دیتا وما کنت لدیہم اذ یختصمون اللہ فرمان دینے میرے محبوب تسی اس ویلے بھی موجود نہیں سو جدوں آپس دے اندر اختلاف کرن دے سن فیصلہ ہو گیا کہ خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دی کفالت پرورش کرنگے کمرے دی اندر انہوں رکھے ہے مشہور و معروف واقعہ ہے اللہ اپنی قدرتاں دس دے حضرت مریم دی شان اور عظمت نو سمجھا رہے ہیں کہ کتنی نیک اور پاک باز عورت ہے کتنی عظمت والی عورت ہے اللہ دی کتنی کامل ولیہ ہے کہ بند دروازے دے اندر وہ اللہ دی وہ روزی جو غیب جو رب نے عطا کیتی ہے بے موسم پھل کھان دیاں نے جدو زکریا علیہ السلام آئے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا اے مریم نے کتھوں آ گیا ہے قالت هو من عند اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ قالت هو من عند اللہ فرمایا اے اللہ دے والوں آیا ہے کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رب جنوں چاہندا ہے رزق بغیر حساب دے عطا کر دیندا ہے مرضیاں والا ہے وہ دوے تے بند کمریاں دے اندر روزی دے دیندا ہے تے نہ کھان دوے تے ہاتھ دے اندر پھڑی ہوئی برکی بندہ نہیں کھا سکدا منہ دے اندر رکھی ہوئی برکی نو چت نہیں سکدا مرضیاں والا ہے بند کمرے دے اندر رزق دیتا ہے اللہ پاک نے اپنی ولیہ حضرت مریم نو ادو حضرت زکریا علیہ السلام دے دل و دماغ دے اندر گل آ گئی میں بڑا ہو گیا میرے اولاد کوئی نہیں اے موقع ہے تے رب کو لو میں بھی اولاد دا سوال کر لا ہنالک دعا زکریا ربہ اس ویلے زکریا علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر دعا کی تھی ربہ اپنے رب نو پکاریا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ منو بھی نیک صالح پاک باز اولاد عطا کر دے انک سمیع الدعاء تو دعا وعدہ سنن والا ہے اللہ نے فرمایا میرے زکریا تسا میرے کولوں منگیا ہے میں تانوں ایک پتر دے رہا جڑا میرا پتر نہیں ہوئے گا میرا نبی بھی ہوئے گا میں اودا نام رکھے آئے یحییٰ علیہ السلام ان اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دے گھر دے اندر پیدا ہو گئے دعا منگی اپنے رب کو لو معلوم ہویا اولاد دین دے خزانے اللہ کو لے تائیوں تے نبی بھی اللہ کو سوال کر رہے نے اللہ تو عطا کر دے میں بڑا ہو گیا تیرے سوا اس عمر دے اندر کوئی اولاد عطا نہیں کر سکدا کوئی بیٹا نہیں دے سکدا کوئی بیٹی نہیں دے سکدا اللہ نے فرمایا میں عطا بھی کیتا ہے او دا نام میں رب نے رکھے ہے پتر تواڈا ہوئے گا مگر نبی میرا ہوئے گا یحییٰ میرا پیغمبر ہوئے گا ادھر حضرت مریم اسی کمرے دے اندر جو بیت المقدس دی سیڈ دے اندر حضرت زکریا
انبیاء علیہ السلام دے انہاں واسطے منتخب کر رکھے ہے اتھے حضرت مریم رہ رہیاں نے جدوں ذرا عمر بڑی ہو گئی جوانی دی عمر نو پہنچیاں نے حضرت مریم ایک دن ایک تقاضے واسطے باہر نکلیاں اللہ فرماندے نے فارسلنا الیہا روحنا اساں ایک اپنے فرشتے منہ پہ دیا فتمثل لہا بشرا سویا انسانی شکل دے اندر ہے فرشتہ ہے مگر انسانی روپ دے اندر حضرت مریم دے سامنے آ گیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا فرمان لگیاں میں رحمان دی پناہ دے اندر آمدیاں اگر تو نیک بندہ تے پرا ہو جا قال انما انا رسول ربک وہ فرشتہ تو انسانی شکل دے اندر آیا کہہ رہے بی بی پریشان نہ ہو میں کوئی اور چیز نہیں میں تے تیرے رب دا پیجیا ہویا ہوا کیوں آیا ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا رب دا فیصلہ ہے تو انو اللہ پاک اولاد عطا کرے گا ان عورت ہوئے جدی شادی بھی نہ ہوئے او دنال بچے دی گل ہو دے قالت اللہ یکون لی غلام فرمایا میرے پتر کس طرح ہوئے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ منو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لایا وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا میں رب دینا فرمان بھی نہیں قال کذالک فرمایا رب کہندے انجی ہونا ہے انجی ہونا ہے قال ربو کی ہوا علی حیر فرمایا تیرا رب کہندہ ہے میرے تے مشکل کوئی نہیں میں بغیر ماں باپ دے آدم نو پیدا کر سکدا ہوا تے بغیر باپ دے میں عیسیٰ نو بھی پیدا کر سکدا ہوا وَلِنَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ میں اس بچے نو لوکاں واتے نشانی بنا دواں گا اللہ فرماندے نے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اے مریم ایدہ فیصلہ ہو گیا ہے ہونا ہے ایم جی ہونا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل دے اندر حضرت مریم دے کول آئے انہاں پھوک ماری اس نال حمل ٹھہر گیا جدو آپ نے محسوس کیتا کہ میرے بیٹا ہون والا ہے کہ حضرت مریم اتھو نکلیاں دور ایک کھجور دے درخت دے نیچے آ گئیاں اور بیٹھیاں بڑی افسردہ نے کیونکہ شادی شدہ عورت دے بچہ ہونا خوشی دا مقام ہے اور ایک ایسی بچی دی شادی کوئی نہ ہوئے او دے اندر او دے گھروں بچہ پیدا ہو جانا بدنامی دی نشانی ہم دیئے لوگاں دی نظر او دے تان و تشنی دی ہم دیئے پھر شانی دی عالم دی اندر بیٹھیاں نے قالت یا لیتنی متو قبل هذا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فرمایا کاش میں اس تو پہلے ہی مر جاندی میرا نا ہی مٹ جاندہ منو کوئی جاندا ہی نہیں اس پریشانی دے عالم دے اندر جدوں اللہ دی ولیاں بیٹھیاں ہویاں نے کھجور دے درخت دے تھلے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جال رب کی تحت کی سریہ آواز آئی اللہ واللہ فرشتے نے آواز دیتی او کھجور دے تنے تھلے پین والی ہے اللہ تحزنی غمگین نہ ہو ذرا فیک رب نے تیرے قدمہ دے کول ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیا ہے
تحت کی سریا پانی دا چشمہ جاری وحسی الیکی بجزن نخلا تساکت علیکی رتبا جنیا اس کھجور دے تنے نو اپنے وال انج ہلا رب تیری اتے ترو تازہ کھجورانو کرا دوے گا فکلی وشربی وقری عینا کھاوی پیوی اپنے پتر نو وے کے اپنی اکھانو ٹھنڈا بھی کر یا اللہ میرے پتر میں اس بچے نو لے کے اپنی قوم وال کسرا جاواں گی اللہ میری قوم تے تانے دوے گی ایدہ باپ پوچھے گی ایدہ باپ کیڑا ہے تیری تے شادی کوئی نہیں ہوئی اللہ کیڑے مونال میں اپنے بچے نو لے کے اپنی بستی وال جاواں اللہ فرمانے لے پریشان نہ ہو فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا جدو بھی کوئی بندہ تنو ملے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا کہہ دے کہ لوگوں میں بولنا نہیں اشارہ کر دمی بولنی نا رحمان واسطے میں چپ دا روزہ رکھے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا آج میں کسی نال کوئی گل نہیں کرنی جدوں اٹھایا قوم دے والائیاں نے قالوا یا مریم لقد جئتی شیئن فریا قوم کہہ لگی مریم اتنے بڑی عجیب چیز لے آئی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء اے ہارون دی بہن تیرا باپ تے بڑا نیک تیری ماں بھی بری کوئی نہیں تیرا خاندان بھی بڑا آلہ ہے مگر تو کی کر رہی ہے فاشارت الیہ اللہ نے فرمایا سی میری مریم تو بولنا نہیں میں سارے انتظام کر دیتے ہیں فاشارت الیہ کچھ دے چکے ہوئے بچے والی اشارہ کیتا ہے قالو کیف نکلم من کان فی المہد شبیہ قوم کہہ لگی مریم جڑا گود اندر اٹھا رکھے آئے ایک کس طرح بولے گا بول دیتے بچے گود اندر اس عمر دے اندر نہیں مگر جدو رب زبان عطا کر دوے نہ بلائے تے 5 فٹ دا بندہ نہ بولے بولن تے آئے تے گود اندر اٹھایا ہویا بچہ بول پوے قالو کیف نکلم من کانا فی المہد شبیہ اے مریم گود اندر اٹھایا ہویا بچہ کس طرح بولے گا اللہ نے حکم دیتا ہے قال انی عبداللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ فرمایا پوچھنا لے ہو مانو نہ پوچھو منو پوچھو میں کونا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ دا بیٹا نہیں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں آتانی الکتاب میرے رب نے منو کتاب انجیل دیتی وجعلنی نبیہ اور میرے رب نے منو اپنا نبی بھی بنایا ہے انی عبداللہ میں اللہ دا بیٹا نہیں ہاں میں اللہ دا بندہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنے معجزے کتنی شان اور عظمت عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی لیکن ساری چیزاں دے باوجود کی فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں اہل اسلام دا ہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں نبی دا تعارف کرایا رب نے تو کی کیا
کہ نبی تسی اپنی زبان تو کہہ دو انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ اپنا تعارف جدو کرایا تو اپنے نبی نو فرمایا میرے نبی تسی میرا تعارف کراؤ، قل هو اللہ احد، اے میرے نبی تسی کہہ دو کہ اللہ ایک کوئی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی وچوں میں نہ کوئی میرے وچوں، نہ میں کسی دا باپ ہاں نہ میں کسی دا بیٹا ہاں، میرا کوئی خاندان نہیں اور میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں تنہا، میں یکتا، میں کلا رب ہاں۔ حضور نے فرمایا میرے محبوب تسی تعارف کراؤ میرا کہ میں کون ہاں، لم یلد ولم یولد، میرے وچوں کوئی نہیں اور میں کسی دا نہیں، کوئی میرا بیٹا نہیں، میں کسی دا باپ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیتا کہ تسی اپنا تعارف کراؤ انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ تے حضور دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرا تعارف کرا دیتا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے گئی۔ نبیاں دا تعارف بندے دی حیثیت نال ہے، اللہ دے بندے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی زبانوں بھی اللہ نے یہ کہلوایا کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، انہوں پتا سی کہ اگے کی ہونا ہے، اگے لوگ ہونے نے جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا کہنا ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیا، اور کرسمس جو ہے پچھے انہوں نے او دی خوشی منائی اور 5 دسمبر دا دن مقرر کیتا۔ اگر اسی ویکھیے قرآن دی ان آیات نو سامنے رکھ کے اور انجیل لوکا جو 4 انجیلہ نے، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، انہاں چو ایک لوکا جو انجیل ہے او دی اندر جو پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جو پیدائش دا ذکر ہے وہ بڑے واضح الفاظ دے اندر ہے۔ وہ الفاظ کی نے کہ رات دے وقت بھیڈاں چارن والے کھلے میدان دے اندر بھیڈاں چارن دے سن، تو انہاں کول 2 فرشتے آئے، انہاں آکھیا اللہ دا جڑا منجی ہے نجات دین والا وہ آ گیا، وہ پیدا ہو گیا۔ ہن اے جڑا 5 دسمبر دا جڑا دن ہوندے نے، اے فلسطین، شام، بیت اللحم، ناصرہ، اسرائیل، ان علاقیاں دے اندر سخت سردی اور بارش دے دن ہوندے۔ تے 5 دسمبر دی ان راتاں دے اندر کیڑے بھیڈاں والے ہن جڑے باہر کھلیان چ پیلیاں چ بھیڈاں چارن دے سن۔ اتھے تے بندے نو ٹھنڈ لگدی رضائی دے اندر بھی، تو باہر بھیڈاں کتھے چارن دے سن۔ معلوم ہویا کہ قرآن نے جو دسیا ہے کہ بی بی مریم نو اللہ نے آکھیا کہ کھجور دے اس تنے نو حالات تیرے اتے ترو تازہ کھجوراں ڈگن گیاں، تو معلوم ہے کہ وہ دن سن جنہ دنہ دے اندر کھجوراں پک دیاں نے، یہ گرمی دے دن ہوندے، تے گرمی دے دنہ دے اندر ہی بھیڈاں چاریاں جا سکدیاں نے، باہر سخت سردیاں چ نہیں چاریاں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے ایک چرنی دے اندر ایک چمڑے دی کیا لو چیز او دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈال دیتا گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، سردی ہوئے اتنی شدید، فلسطین اور شام دی سردی، تو ایویں او دے اندر بچے نو رکھ چھڑیا جائے۔ یہ ساریاں چیزاں دس دیا نے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش 5 دسمبر دی نہیں، یہ گرمیاں دے کسی مہینے دی، وہ اگست بھی لکھے، بعد نے جون بھی لکھے، بلکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دے اندر 5 دسمبر تے او دے مصنف نے تبصرہ کر کے ایک مذاق بھی کیتا ہے۔ انہیں کہا کہ انہاں دنہ دے اندر جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے فلسطین دے اندر سخت سردی ہوندی ہے تے بھیڈاں کتے چار دے رہے ہیں۔ انہیں ایک ہے انگریز یہ لکھن والا ہے، عیسائی یہ لکھن والا، لیکن انہیں تبصرہ کیتا ہے کہ کہندا کہ میری سمجھ بات نہیں آئی کہ جس علاقے جے آپ پیدا ہوئے نے بیت اللحم دا علاقہ فلسطین دے کول،
تو اتھے انیاں پیڑاں کنے چار لیاں سخت ترین سردی دی اندر. اور پھر عیسائیت دی اندر بھی یہ اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جو پیدائش ہے وہ 5 دسمبر ہے یا کوئی ہو رہا ہے. عیسائیاں دے دو جڑے مشہور فرقے نے کیتھولک پروٹسٹنٹ انہاں دے نزدیک 5 دسمبر اور آرتھوڈاکس جڑے نے انہاں دے نزدیک 6 جنوری ہے. اور آرمینی جڑے نے آرمینی کلیسا جڑی ہے انہاں دے نزدیک 19 جنوری وہ 19 جنوری نو کرسمس مناتے ہیں. اور آرتھوڈاکس جڑے نے وہ 6 جنوری نو اور باقی جو پروٹسٹنٹ نے اور کیتھولک وغیرہ یہ جڑے نے یہ 5 دسمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یہ تہوار مناتے ہیں. اصل جی یہ 4تھی صدی یعنی 305 عیسوی دے اندر قسطنطین نامی ایک بادشاہ سی. وہ پہلے رومی سی. رومی لوگ ہو سن کہ جڑے سورج دی عبادت کر دے چاند دی عبادت کر دے مشرک قوم سی. وہ پہلے رومی سی. رومیت نظریے نو چھوڑ کے وہ عیسائی ہو گیا 305 عیسوی دے اندر. یہ شروع کیتا انہیں یہ سسٹم جڑا. اور یہ کیوں مقرر کیتا گیا؟ اصل جو 5 دسمبر نو رومی جڑے سن وہ ایک سورج دی جڑا نا تہوار مناندے سن او دی خوشی مناندے سن. تو وہی ادھروں تبدیل کر کے ادھر نو لین دے. جس طرح ساڈے یہاں بھی بڑیاں چیزاں ہوندیاں شبرات ہو جاندی ہے شبرات نو جڑیاں موم بتیاں بال دے. یہ بھی اگ پرستاں جو ساڈے وچ تبدیل ہوئی جانے ادھروں ادھر آئی جانے. ادھروں سسٹم ساڈے وال آ گیا. وہ بال دے نے اگ ہر ویلے آ کے شبرات نو بال لیندے ہیں. وہ جے بال نہیں سکتے تے اس رات نو بال. ان شبرات نو موم بتیاں دا کی تعلق؟ شبرات اگر رات تو عبادت دی رات ہے. عبادت دی رات نہ موم بتی دا تعلق نہیں نا. آ جاندی وہ بال دے اسی بھی بال لے کچھ نہ کچھ کھچ تو رو کے یہاں کے پاسوں لے تے آنا ہی ہے. تو اسی طریقے نال انہوں نے 5 دسمبر نو مقرر کر لیا. اور پھر یہ اندر تبدیلی ہوندی رہی ترقیاں ہوندیاں رہیاں. جیسے ساڈے بھی عید و میلاد النبی دے دن آ جان تو کافی ساری ترقیاں نویں چیز جڑی کوئی نہ کوئی پہلے نہیں سی ہوندی وہ نویں تو نویں آ جاندی. تو اسی طریقے نال قوماں دے اندر تبدیلیاں نظریات دیاں عقیدے دیاں ہوندیاں رہندیاں. انہاں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام واسطے جناب ایک درخت بنا لیا جائے. وہ کرسمس دی خوشی دے اندر ایک او دا درخت انہاں بنا لیا. اور یہ سب تو پہلے جرمن دے اندر بنایا گیا. جرمن نے یہ درخت بنایا. تے ملکہ وکٹوریا دا خامد جدو جرمن گیا 1847 عیسوی نو تو وہ کرسمس دے دن سن. انہیں ویکھیا نا بڑا خوبصورت جا درخت سجایا ہوا نا. پوچھا ہے کہ انہاں آکھیا جی کرسمس دا درخت ہے. کہندا یار بڑی سونا کام ہے اے منو بھی دیہڑو ایک. انہوں بھی تحفہ دے چھڑے. 1848 نو لندن دے شاہی محل جڑا سی او دے باہر جناب کرسمس منایا گیا. او درخت رکھیا گیا. بڑی دوروں لوگ جڑے نے انہوں ویکھنا ہے. وہ درخت والی جدت جڑی ہے وہ اتنے آ گئی. اسی طریقے نال ایک آدمی نے موم بتی ایجاد کی. تو دی موم بتی جو ایجاد ہوئی تو بکی نہیں. انہیں ایک پادری نال مشورہ کر لیا. پادری نے آخر تیری موم بتیاں بڑیاں وکن گیا. انہیں جدوں نے عبادت کروائی. عبادت کرا کے لوگوں نے کہنے لگا راتی بڑی خصوصی عبادت ہونی ہے سارے گرجا گھر آئے. سارے آ گئے. انہیں وہ موم بتی باندھی اور بڑی دیر تک وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ دعا کرتا رہا. لوگوں نے موم بتی پہلی باری ویکھی سی. انہیں آخیا یار یہ بھی چنگی چیز ہے یہ کرسمس چ لائے. وہ کرسمس چ موم بتی بھی آ گئی. یہ بھی ایجاد اس بندے سے دونوں نے رل مل کے پادری نے تو انہیں رل مل کے رکھا بکری واہ ہوئے. وہ بکری ہو گئی پھر وہ لکھاں دے حساب نے انہیں پیسے کمائے. تو یہ تبدیلیاں آندیاں رہیاں انہوں دے اندر نظریات دے اندر عمل دے اندر. اس واسطے انہاں دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. عقیدہ تثلیث ہے کہ 3 اقنوم جڑے نے وہ 3 مل کے ایک اللہ بنتا ہے. باپ یعنی اللہ, بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبریل.
یہ تین جدو ملتے ہیں اقنوم ثلاثہ انہوں کیا جاتا ہے، تسلیس عقیدہ بنیادی ہے اس دور دے اندر عیسائیت دا، یہ تین مل کے ایک بن جاتے ہیں اور انہوں اللہ کیا جاتا ہے۔ اسلام دا نظریہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ذات، اور عیسیٰ علیہ السلام کون نے؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ دا بندہ ہوں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا، سورہ آل عمران دے اندر۔ کتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یہ دعویٰ نہیں آندہ کہ میں بنان والا ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، یا میں اللہ ہوں، یا میں اللہ دا بیٹا ہوں، بلکہ فرماندے نے سورہ آل عمران دے اندر انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، کہ میں ایک پرندہ بناندہ مٹی دا، فانفخ فیہ، میں او دے اندر پھوک مار دیندہ، کہ جدو میں پھوک مار دیندہ فیکون طیرم بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ دے حکم نال چڑی بن کے اٹھدا ہے، بِإِذْنِ اللہ، حکم اللہ دا۔ میں صرف ایک مورتی بنا لا، ایک تصویر بنا لیندہ، پر وہ جڑی تمثیل تصویر میں بنائی ہے او دے اندر جدو میں پھوک مار دا لیکن وہ اڑدا تے بندا تے جان او دے اندر تائیوں پہندی ہے جدو بِإِذْنِ اللہ، اللہ دا حکم ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، اللہ نہیں، اللہ دا بیٹا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزہ ہوندہ ہی ہوئے کہ ہاتھ نبی دا ہوندہ ہے مگر قدرت خدا دی ہوندہ ہے۔ کرامت بھی اسی نو کیا جاندہ ہے کہ ہاتھ اللہ دے ولی دا ہوندہ ہے مگر او دے اندر قدرت اور طاقت جڑی ہے وہ اللہ دی ہوندہ ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی میں تے پھوک مارن آلا، او دے اندر روح پیدا کرے گا وہ میرا اللہ پیدا کرے گا، وہ دے اندر طاقت پیدا کرے گا میرا اللہ پیدا کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کرایا وہ یہ کرایا۔ اس واسطے جدو یہ دن آ جانے کرسمس دے دن تو اہل اسلام نو چاہیندہ ہے کہ وہ انہوں نے مبارکباد نہ دیں۔ مبارکباد دین دا مطلب کی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، ان بڑیاں تعویلاں کرتے ہیں نہیں جی وہ اسی روحانی طور تے، لیکن انہوں نے کتب پڑھیا جائے، انہوں نے نظریہ پڑھیا جائے تو وہ اوریجنلی بات ہے۔ اس واسطے انہوں نے مبارکباد دین دا مطلب ہے کہ اسی بھی اس چیز دی مبارکباد دین ہاں کہ اللہ دا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس واسطے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھوٹا جی عمل بھی وہ دے اندر اللہ دی نافرمانی ہو جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے ایک مکھی دی وجہ نال، ایک جنت چ تر گیا ایک جہنم چ تر گیا، ایک مکھی دی وجہ نال۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکھی دی وجہ نال جنت چ تر گیا تے جہنم چ تر گیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ایک جگہ عبادت خانہ سی لوکاں دا، بتاں دا، جیڑا اتھو کوئی لنگ دانا تو انہوں کہندے اتھے چڑھاوا چاڑ کے جا۔ ایک بندے نو نہ پھڑیا، انہوں آکھیا تے چڑھاوا چاڑ، انہوں آکھیا میرے کو تے آئی کچھ، انہوں آکھیا چل مکھی چاڑ چھڑ، انہیں مکھی پھڑ کے چاڑ چھڑی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جہنم کے داخل کر چھڑی۔ ایک بندہ آیا، انہوں آکھن لگے تے چڑھاوا چاڑ، انہوں آکھیا میں اللہ دے نا تو علاوہ کسی دے نا دی کوئی چیز میں نہیں دینا، یہ بت ہے، میں اس نو یہ دے نا دی چیز کیوں داوا، کیوں چڑھاوا چاڑا اتھے؟ انہاں کہ تنو مار چھڑا گے۔ انہاں کہ چل مکھی چاڑ دے، انہاں کہ مکھی کی ہوندہ ہے، کاکھ کی ہوندہ ہے، میں ذرہ بھی چیز اتھے چڑھاوا نہیں چاڑا گے غیر اللہ دے نا دی۔ انہاں کہ تنو مار چھڑا گے، انہاں کہ مار چھڑ، انہاں قتل کر چھڑیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جنت عطا فرمایا۔ ایک مکھی دی وجہ نال وہ جہنم چ ٹر گیا، ایک مکھی دی وجہ نال جنت ٹر گیا۔ تو ذرا جی اس عمل تے اسی اللہ دی نافرمانی دے اندر ٹر جائیے۔ اس لیے کرسمس دی مبارکباد نہ دیا کرو۔ ابا ساڈے دکاندار بھی لا چھڑدے نہیں کرسمس دی مبارکباد دے بڑے بڑے بینر لائے ہوندے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہاں دا نظریہ یہ ہے کہ اللہ دا بیٹا پیدا ہو چکا۔ تو اللہ دے بیٹے نہیں، اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے،
اور اہل ایمان تے مسلمانہ تے لازمی انہاں دا احترام کرنا، لازمی انہاں نو مننا۔ ایک نبی دا بھی انکار ہو جائے گا تو اسلام تو بندہ باہر ہو جائے گا۔ جتنے نبی رسول آئے سب تے ایمان رکھنا ضروری ہے، سب دا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو تورات دیتی او دے تے بھی ساڈا ایمان، انجیل دیتی او دے تے بھی ساڈا ایمان، زبور دیتی او دے تے بھی ساڈا ایمان۔ نہ اسی تورات دا انکار کر سکتے ہیں، نہ اسی زبور دا انکار کر سکتے ہیں، نہ اسی انجیل دا انکار کر سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید تے ایمان ہے کہ اللہ دی طرفوں آیا، اللہ دا کلام ہے، اسی طرح تورات، انجیل اور زبور پاویں او دے اندر تبدیلیاں ہو گئی نے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا وہ حق اور سچ، جو عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا وہ حق اور سچ، جو حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہویا وہ حق اور سچ ہے۔ تو یہ ساری چیزاں جڑیاں نے اہل اسلام دے ایمان دے اندر نے، اسی کسی نبی دے احترام دے اندر ذرا بھی فرق نہیں کرتے، سب نو منتے ایک ایمان رکھو۔ باقی جو انہاں دی کافراں دی جو رسماں ہوندیاں نے انہاں تو بچن دی کوشش کرو، ہندوؤں دی رسماں نے انہاں تو بچن دی کوشش کرو، عیسائیاں دی نے انہاں تو بچن دی کوشش کرو، کیونکہ انہاں دا نظریہ کچھ اور ہوندا ہے، عقیدہ کچھ اور ہوندا ہے۔ تے اسی محض انہاں دا دل رکھن واسطے کتے شرک دی طرف نہ تر جائیے، کفر دی طرف نہ تر جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔